تھی، جو فرعون کے دربار میں آسیہ، وہی یزید کے دربار میں ہند۔ جب ہند کو قرآن کی تفسیر سکھا چکی علی کی بیٹی زینب، تو ہاتھ جوڑ کے ہند نے ایک جملہ کہا، بی بی آپ کے سامنے میں لبوں کو چنبش دینا بھی گناہ سمجھتی ہوں، مگر ایک کلیجے میں تمنا ہے جو بار بار دہن پر طلب بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ کہ کیا تمنا ہے؟ کہ میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ جب میری شادی ہو جائے اور میں بیاہ کے اپنے گھر جاؤں تو ایک مرتبہ یہ مقدس نورانی قدم میرے غریب خانے پہ ضرور آئیں۔ عالمہ غیر معلمہ جانتی تھی، ایک مرتبہ کہا، اے ہند، ہم تیرے گھر آئیں گے تو مگر تو پہچان نہ سکے گی کہ اس دن مجھے موت نہ آ جائے جس دن 18 بھائیوں کی بہن میرے غریب خانے پہ آئے اور میں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ یہ سننے کے بعد علی کی بیٹی ہند کے سامنے 7 مرتبہ آگے بڑھی، پھر 7 مرتبہ پیچھے ہٹ کے کہا، دیکھ جب تو ہمیں پہچان نہ سکے تو ہمارے قدموں کی آہٹ سے سمجھ جانا کہ بطول کی بطول بیٹی تیرے دربار میں آ گئی۔ سورج ڈھلتا گیا، چاند نکلتا گیا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا، 13 محرم کو زینب شہزادی بن کے نہیں، اب اسیر بن کے خطبے دیتی ہوئی اسی کوفے کے شہر میں پہنچی۔ 40 دن کے بعد شام کے بازار میں پہنچی۔ شام کے بازار کو عبور کر کے، باب السعد کو عبور کر کے، زندان شام میں 1-2 دن نہیں، 11 مہینے جیل کی سلاخوں کے پیچھے یزید جیسے شرابی کے قید خانے میں قیدی بن کے رہی۔ عزادارو، جب اسی دربار میں اس محل کی ملکہ کا نام ہند ہے جو کبھی زینب کی کنیز رہی ہے، وقت نے معاویہ کے بیٹے یزید سے اس کی شادی کرا دی۔ اپنے شوہر کو آدھی رات میں یزید کو اٹھا کے کہتی ہے، 40 دن ہو گئے یزید، مجھے اتنا بتا دے کہ کون سے قیدی ہیں، میں نے کبھی اتنے مقدس قیدی نہیں دیکھے، اور اللہ جانے اتنے عبادت گزار جب تلاوت کرتے ہیں تو زمین و آسمان رک جاتا ہے۔ اور اے یزید، میں نے بارہا دیکھا ہے جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک 5 سال کی کمسن بچی جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے، جس کا دامن جلا ہوا ہے، جب قرآن کی آیت کی تلاوت کرتی ہے تو آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں۔ بتا دے وہ کون بی بی ہے؟ یزید جیسا ظالم کہتا ہے کہ صبح ہو تو خود جا کے قیدیوں سے مل لینا۔ عزادارو، رات تو گزر گئی، ہند نے نماز صبح ادا کی، اور ادھر بطول کی سیدہ بیٹی نے عبادت الہی میں سفر بسر کی ساری رات، اور جب صبح ہوئی تو سونے اور چاندی سے سجی ہوئی ایک کرسی زندان شام میں رکھی گئی۔ ایک جملہ سنو گے عزادارو سنیں گے، اس واقعے کے بعد میرا ہتکڑی اور بیڑی والا امام 40 برس حیات رہا ہے۔ جب کبھی کسی نے پوچھا کہ مولا امام زین العابدین اتنا بتاؤ کہ آپ کو سب سے زیادہ اذیتیں کہاں پہنچی، آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا، آپ نے کوفے کا نام نہیں لیا، آپ نے ہمیشہ کہا الشام الشام الشام۔ عزادارو سنو گے کہ شام میں کوئی واقعہ بتاؤ تو امام سجاد کہتے ہیں، میری غیرت دار پھوپھی نے کبھی مجھ سے کچھ نہ مانگا، اور ہاں ایک بار مانگا تو روتا یوں ہوں کلیجے کا لہو آنسو بن کے یوں نکلتا ہے۔ ایک بار مانگا تو میں اپنی پھوپھی کو دے نہ سکا۔ کہ کیا مانگا؟ کہ جب سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی رکھی گئی تو ایک مرتبہ ہتکڑی والے ہاتھوں پہ رسی بندے ہاتھ میری پھوپھی زینب نے رکھ کے ایک جملہ کہا، اے سجاد، آج ہم غریبوں سے کون ملنے آ رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں آپ کی کنیز ملنے آ رہی ہے۔ اے سجاد، ارے وہی ہند ملنے آ رہی ہے۔ جب میں اسے قرآن پڑھاتی تھی تو اس سے بارہا کہتی تھی کہ اگر زینب کی کنیز ہے تو کبھی بھی نامحرم کے سامنے بغیر ردا کے نہ جانا۔ اے سجاد، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، کہیں سے چادر لا دے سجاد۔ کہتے ہیں سجاد کہ میرے پاس چادر نہیں تھی، میں بطول کو دے نہ سکا، بس ایک ہی بات تو مانگی تھی عزادارو،
سنو گے؟ ادھر سونے اور چاندی سے سجی ہوئی کرسی زندان شام میں رکھی گئی، ادھر سے ہند قید خانے کی طرف بڑھی۔ میر انیس علی اللہ مقامہ نے مرثیے کے بند کہے ہیں جو آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ پھر سنو عزادارو، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے۔ ارے آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں، ارے بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ ہاں عزادارو، بس دو جملے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو، 700 کنیزوں کے چھرمٹ میں ہند داخل قید خانہ ہوئی، سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد 1 گھنٹے تک خطبہ دیا۔ عزادارو، مسند احمد ابن حنبل میں یہ خطبہ بھی موجود ہے۔ 1 گھنٹے تک خطبہ دیا ہند نے، کبھی رسول کی رسالت کی باتیں، کبھی علی کی امامت کا تذکرہ، کبھی زہرا بطول کی عصمت کی باتیں، کبھی زینب کے قرآن پڑھنے کا سلیقہ۔ اور ایک مرتبہ جب 1 گھنٹے تک خطبہ دے کے تھک گئی تو ایک مرتبہ ہند تھک کے تمام سامعین کو دیکھتی ہے، اللہ جانے کس لیے اس بد نصیب کی نگاہ زینب کے کھلے ہوئے سر پہ پڑی اور ایک جملہ کہا، اے بی بی اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، میں نے تم جیسے عبادت گزار کبھی نہیں دیکھے۔ سفید بالوں والی فضا نے ماتم کرنا شروع کیا اور ایک جملہ کا، قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ کیونکہ علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھی ہے اور کنیز کرسی پہ بیٹھ کے ہم کلام ہو رہی ہے، بتا بی بی تو کون ہے؟ عزادارو، ایک مرتبہ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہند نے ایک جملہ کہا، بی بی تم جیسے قرآن کی تلاوت کرنے والے میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنے۔ ہاں، اور یہ بچی جو تلاوت کرتی ہے میں روز تلاوت سنتی ہوں۔ ہاں، جس نبی کے قلب پہ قرآن اترا اس کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کا واسطہ، بتا بی بی تو کون ہے؟ جیسے ہی ماں کا نام سنا، زمین پہ بیٹھی ہوئی خاک نشین زینب نے کہا، میرا نام زینب۔ 2 جملے عزادارو، زحمت تمام کر رہا ہوں۔ میرا نام زینب۔ عزادارو، ہند کرسی سے زمین پہ بیٹھی، بیٹھنے کے بعد کہتی ہے، بی بی میں ملکہ ہوں تو کیا ہوا، تیرا نام اتنا مقدس ہے، اتنی عقیدت ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ کے بات کروں گی۔ بی بی بڑا پیارا نام رکھا ہے تیرے گھر والوں نے۔ بی بی کہاں کی رہنے والی ہو؟ کہا میرا نام زینب ہے، میرا وطن مدینہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے ہند کہتی ہے، بی بی اگر نام زینب بتاتی ہو تو وطن مدینہ نہ بتاؤ، وطن مدینہ بتاتی ہو تو نام زینب نہ بتاؤ۔ کہا نہیں، میرا وطن مدینہ ہے، میرا نام زینب ہے۔ ہند کی نبضیں بے ترتیب ہو گئی، دل کی دھڑکن پہ قابو نہیں رہا، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، بی بی مدینہ تو بہت بڑا ہے، کس محلے کی رہنے والی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کی۔ کہا محلہ بنی ہاشم تو بڑا ہے، کس گھر کی رہنے والی ہو؟ کہا جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو نبی کے روزے کی پرچھا میرے گھر پہ پڑتی ہے۔ جب گھر کا پتہ سنا، ایک مرتبہ ہند نے بال کھول دیے، آواز دی، اے بی بی کیا زینب لٹ گئی؟ ہاں، روتے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا۔ بس 2 جملے اپنی ماں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ تادیر زینب کو دیکھا، یقین نہیں آیا کہ جس کا باز جیسا شیر ہو، اکبر جیسا بھتیجا ہو، اس کے سر سے چادر کون چھین سکتا ہے؟ ایک مرتبہ کہتی ہے، بی بی مجھے یقین نہیں آتا۔ شہزادی زینب کھڑی ہونے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھی، 7 مرتبہ پیچھے ایسے ہٹی جیسے روز عاشور اصغر کا جنازہ لے کے امام حسین کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ اب جو قدموں کی ہٹ دیکھی، سمجھ گئی یہ تو وہی انداز ہے جو بطول کا تھا، جو
رسول کا تھا، جو علی کا تھا، ماتم کرنا شروع کیا، اپنی کنیزوں سے کہا جاؤ قرآن لے کے آؤ، اس کا فیصلہ قرآن کرے گا کہ یہ علی کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ قرآن لایا گیا، ہند نے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اے مقدس نبی کے پاک قرآن، تو گواہ ہے کہ جب میں تلاوت کرتی تھی اور روزے کوفے میں جب قرآن ہاتھ میں لیتی تھی تو اور زینب کو قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن میرے ہاتھوں سے بلند ہو کے زینب کا طواف کرتا تھا، ایک قرآن گواہی دے کہ وہی زینب ہے۔ ہند کے ہاتھ سے قرآن بلند ہوا، زینب کا طواف شروع کیا، بیویوں میں ماتم ہونا شروع ہو گیا، ہائے زینب شہزادی میں گھر رہی، ہاں میرے بھیا کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، قاسم کی لاش پامال کی گئی، دیار بدیار۔